اتفاق سے میں وزیر رہ چکا ہوں پانی کا، تو یہ کوئی نلکا تو ہے نہیں کہ پانی کو ڈائیورٹ کر دیں گے، اور ٹریٹی جو ہے وہ 2 ملکوں نے سائن کی ہے، ون سائیڈڈ ہو نہیں سکتا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ پانی کی یہ دھمکی دی گئی تو میں آپ کو بڑی کیٹیگوریکلی بڑی کلیئرٹی سے بتا سکتا ہوں کہ پہلا اٹیک پاکستان لانچ کرے گا انڈیا کے اوپر، اور اس کی اینٹ سے اینٹ ہم بجا دیں گے۔ اس میں ہماری کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، نہ ہم بات کریں گے، نہ فون کریں گے، نہ کسی چیز کا انتظار کریں گے۔ دیکھیں چیئرمین صاحب، ہمارے ملک میں ہم سب یکجا ہیں جب بات آ جائے ہمارے ملک کی۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے ہمارے لیے۔ شہباز شریف صاحب کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ لیڈرشپ کا، اسٹیٹسمینز کا، پرائم منسٹر ہونے کا، جمہوری ہونے کا ایک موقع ہے کہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز جو یکجا ہیں سمیت تحریک انصاف، ان کو ایک جگہ بٹھائیں، آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، اور اس میں میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی کسی کو معاف کر دے، کوئی کسی کا کیس بند کر دے، کوئی کسی کو پرائم منسٹرشپ دے دے، لیکن یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ میں نے 9 مئی کیا ہے، 10 مئی کیا ہے، 11 مئی کیا، آئین اور قانون میرے پاس موجود ہے، وہ اس کو بعد میں دیکھ لیں گے، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ لیکن جب ہمارے گھر کی طرف کوئی باہر والا دیکھے گا تو ہم سب پھر ایک ہیں، اس میں ہماری کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ ایک اور چیز چیئرمین صاحب، یہ کہ جب ہمیں اتفاقاً قدرت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایک ایسا آرمی چیف ملا ہے جو قابل آرمی چیف ہے، جو کانفیڈنٹ ہے، جو ویل پلانڈ ہے، جو کریجس ہے، جو ٹرینڈ ہے، جو ایگزیکیوٹر ہے، جو ویژنری ہے، جو پریپیئرڈ ہے، جو بیٹل ہارٹن ہے، جس کے پاس تمام بھرپور کوالٹیز ہیں، اور ایک ان ٹیم مسٹینگ ہے، ایک بے قابو گھوڑا ہے۔ جب پاکستان کی باری آ جائے تو پھر فکر کس چیز کی، اور کس چیز کی ہم فکر کریں؟ جب اللہ تعالیٰ نے اسباب اور وسیلے بنا دیے، سیکیورٹی ان کے حوالے کر دی ہے، تو پوری قوم اپنی فوج کے پیچھے اور دشمن کے آگے کھڑی ہے۔ یاد رکھیں چیئرمین صاحب کہ میں ایک واحد وزیر ہوں اللہ کی مہربانی سے، کہ جب ہمارا 2019 میں اٹیک ہوا تو ابھینندن کی ہم نے سے مونچھیں مونڈ کے اس کے ہاتھ میں نہیں دی، چپیڑے مار کے واپس نہیں بھیجا، بلکہ میں نے بارڈر پہ جا کر انڈیا کا جھنڈا اپنے پیر کے نیچے رگڑ کے اپنے پاکستان کا جھنڈا گاڑا تھا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر ایسا کوئی موقع اب آیا تو پھر میں یہ کروں گا کہ انڈیا کے جھنڈے کو پیر کے نیچے رگڑے گا پاکستان، اور ہم پھر پاکستان کا جھنڈا گاڑیں گے۔ میں اسی توسط سے پاکستان کے میڈیا تمام اینکرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو زبردست رسپانسبل سینسیبل پالیٹکس کا جواب پولیٹیکلی دیا ہے، تمام پاکستانیوں نے دیا ہے، ان کا بے حد مشکور اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یاد رہے چیئرمین صاحب کہ ہمارا ملک ایک ایسی جگہ پہ اس کی پیدائش ہے، ایک ایسی آرٹری ہے ہم، کہ اگر ہم چوک ہوئے تو پوری دنیا چوک ہو جائے گی، اور خدا نہ خواستہ یہ جنگ ہوئی تو انڈیا پاکستان کی جنگ نہیں ہوگی، یہ پہلے حصے میں خطے کی جنگ ہوگی، اس ریجن کی جنگ ہوگی، اور اگر مزید اس کو بڑھایا گیا تو پوری دنیا کی جنگ بن جائے گی۔ اور ہماری نیبرنگ جو دوست ملک ہمارے پیچھے کھڑے ہیں وہ بہت ہی تگڑے اور قابل دوست ہیں اور مخلص ہیں، اور آج پاکستان کے ساتھ پوری دنیا ایک جہاں ہو کے کھڑی ہے، تو یہ بھی پاکستان کی کامیابی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں مبارکباد دینی چاہیے چیف آف آرمی اسٹاف کو کہ پہلا اٹیک جو زبانی تھا، جو تڑیاں دھمکیاں ہمیں انڈیا نے دی، نہ ہم نے توپ چلائی، نہ گولی چلائی، نہ بارود چلایا، ہم نے ان کو اکنامکلی فائنینشلی ہرٹ کیا ہے۔ پہلی دفعہ میں ہم نے ان کو انڈائریکٹ ٹریڈ ان کا بند کر کے 1.2 بلین کا نقصان شروع کر دیا ہے، اپنی ایئر سپیس روک کر ان کو نقصان دینا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ قابلیت ہے، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز خدا نہ خواستہ ہوئی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آخر میں میں آپ سے گزارش کروں گا چیئرمین صاحب کہ آپ یاد رکھیں کہ ہماری جو فوج ہے یہ واحد فوج ہے دنیا کی جس کا نعرہ ہے اللہ اکبر کا۔ جب اللہ اکبر کا نعرہ لے کے ہم کودتے ہیں، میدان میں اترتے ہیں، تو پھر ہمیں دنیاوی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ تو میں پھر انڈیا کا ٹیررسٹ مائنڈ سیٹ، اس کا گھٹیا پرائم منسٹر، اس کا چائے بیچنے والا پرائم منسٹر، اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم نے مسلمانوں کا خون کی ہولی کھیل لی ہے، لیکن اگر تم نے ہمارے پانی کا مسئلے پہ ذرا سی بھی چوک کی تو اس بار ہم انڈیا کی فوج کی خون سے ہولی کھیلیں گے۔ ہم بڑے کلیئر ہیں، اسٹریٹ ہیں، پریپیئرڈ ہیں اور ریڈی ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے ایسا ہو۔ اس کو ہماری کمزوری نہیں، اس کو ہماری اسٹرینتھ سمجھی جائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔
اپنی ہی گونج میں ڈوب جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. یہ ڈھول بند کر دیں. جناب چیئرمین، پاکستانی قوم ایک ذمہ دار، پرامن، بہادر اور پروقار نڈر قوم ہے. ہم دہشت گردی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، ہم اس کے خلاف ہیں. ہم آج بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. ہمارے لاکھوں شہری شہید ہو چکے ہیں. ایک معصوم جان بھی جاتی ہے، وہ ہماری قدروں، ہماری انسانیت اور ہمارے مذہب کے خلاف ہے. اس لیے پہلگام میں جو کچھ ہوا جناب چیئرمین، ہمیں افسوس ہے، اور ہم جو ہلاک ہوئے، زخمی ہوئے اور ان کے جو رشتہ دار ہیں، ہم ان کے ساتھ ان کے لیے دعا گو ہیں. لیکن مودی اور ان کی ناٹزی ذہنیت رکھنے والی انتہا پسند حکومت نے پاکستان کے خلاف ایک الزام لگایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پہلگام میں جو واقعہ ہوا اس کی ذمہ دار پاکستان ہے. تو میں پوری دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں جناب چیئرمین کہ یہ الزام جھوٹا ہے، یہ الزام بے بنیاد ہے، اور یہ الزام بدنیتی پہ مبنی ہے. آپ کو ابھی ذکر بھی کیا میرے سے پہلے اسپیکرز نے، جو ہندوستان ہے، جو انڈیا ہے، ان کی حکومت کا یہ ایک پرانی عادت ہے کہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں. وہ ان کے لیے جھوٹ بولنا کوئی نئی بات نہیں. فالس فلیگ آپریشنز کے وہ بہت تجربہ کار ہیں. 2000 میں ذکر کیا، بالکل درست ذکر کیا. 2000 میں جب پریزیڈنٹ کلنٹن آئے تھے اور سکھ کشمیریوں کو ہلاک کیا گیا تھا، تو اس وقت بھی الزام پاکستان پہ لگایا گیا تھا، اور پاکستان پہ الزام لگا کے یہ جنگ کا ایک ماحول پیدا کیا گیا تھا. اور اس کے بعد تحقیقات ہوئیں، اور جب تحقیقات ہوئیں تو جناب چیئرمین جو ان کے اپنے افسر تھے انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ یہ پاکستان کے خلاف الزام غلط تھا، بلکہ جو انڈیا کی حکومت تھی وہی اس سارے معاملے میں ملوث تھی. انڈیا میں ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، 1 منٹ بعد ان کے وزیر اور مشیر جو ہیں وہ پاکستان پہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں کسی ثبوت کے بغیر. اب بھی یہی ہو رہا ہے. جو پہلگام میں جو واقعہ ہوا، ابھی وہ واقعہ ہوا ہی ہے تو پاکستان کے اوپر جھوٹے الزام لگانا شروع کر دیے ہیں. جناب، یہ کشمیر میں جو واقعہ ہوا ہے یا کرایا گیا ہے، میں مودی صاحب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں پاکستانیوں کی طرف سے. لوگ اور دنیا بیوقوف نہیں ہے. وہ آپ کے ڈرامے کی اسکرپٹ جو ہے اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور اس پروپیگنڈا کو پہچانتے ہیں. بالکل ممکن ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، لیکن ظلم کی بات یہ ہے جناب چیئرمین کہ اس سانحے سے سیاسی مقصد نکالنے کی کوشش کر رہی ہے یہ مودی کی حکومت. وہ اس سے جو نفرتیں ہیں پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے.